بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فعل امر جب آپ کسی کو کسی کام کا حکم دینا چاہتے ہیں، کوئی کمانڈ دینا چاہتے ہیں، تو ایک وہ لفظ استعمال کرتے ہیں عربی میں جس میں کام کا حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو، کمانڈ دی جاتی ہے۔ جب ثلاثی مجرد میں فعل امر ہو تو اس کے الفاظ، اس کا ساؤنڈ، اس کا وزن کچھ اور ہوتا ہے، اور جب فعل امر ثلاثی مزید فی میں ہو تو اس کا ساؤنڈ اور اس کا وزن کچھ اور ہوتا ہے۔ ثلاثی مجرد میں وزن کیا ہوتا ہے یہ ہم نے 24ویں سبق میں لیسن نمبر 24 میں ہم نے پڑھ لیا، اور آج ہم پڑھیں گے کہ فعل امر میں جب ثلاثی مزید فی ہو اور مذکر کے لیے حکم ہو تو کس طریقے سے حکم دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے باب مفاعلہ۔ باب مفاعلہ کون سا باب ہے؟ بارکا یبارکو، بارکا یبارکو، یہ باب مفاعلہ ہے۔ اس کا جو فعل امر ہے وہ بنے گا بارک، بارک۔ قاتل یقاتل، قاتل۔ جاہد یجاہد، جاہد، جہاد کرو۔ قاتل، قتال کرو۔ حاسب، حساب کرو۔ اور کیا ہو سکتا ہے، تو ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا مزید ہو سکتا ہے۔ باب مفاعلہ میں جا کے یہ باب مفاعلہ آپ کے سامنے ہے۔ تو دیکھیے بارکا یبارکو، یہ تو تھا فعل ماضی اور فعل مضارع، اور اس کا جو فعل امر ہے وہ ہے بارک، برکت دو۔ جادل، جھگڑا کرو۔ جاہد، جہاد کرو۔ حاسب، حساب کرو۔ ضاعف، ملٹیپلائی کرو یا ملٹیپل کرو، دگنا کرو۔ قاتل، قتال کرو۔ نافق، نفاق، اللہ نہ کرے کوئی کسی کو کہے کہ نفاق کرو۔ حاجر، ہجرت کرو۔ اور نادی، یہ ساؤنڈ الگ ہو گیا، اس لیے کہ جب مثال اجوف ناقص میں سے کچھ آئے گا تو مثال اجوف ناقص وہ ہوتے ہیں کہ جس کے روٹ لیٹرز میں واو یا یا ہوتا ہے، تو اس کا ساؤنڈ ذرا الگ، اس کی تھوڑا سا ہٹ کر ہوتا ہے، تو وہ نادی اور لاقی اور شاقق، یہ اس کا فعل امر ہے۔ باقی جو سمپل ہے وہ یہ ہے کہ بارک، اس کی جمع ہے بارکو۔ جادل، جادلو۔ قاتل، قاتلو۔ اور اب یہ باب مفاعلہ کی، بارک، بارکو۔ تو بارک، بارکو، جادل، جادلو، جاہد، جاہدو، یہ باب مفاعلہ کی ہے، یہ آپ نے سمجھ لیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی ایک اس کو سنائیں۔ فعل امر کے دو ہی لفظ سنانے ہیں، ایک بغیر واو کے ساتھ، ایک واو کے ساتھ، ایک سنگولر ہے اور ایک پلورل ہے۔ تو جی کون سٹارٹ لے رہے ہیں؟ بارک، بارکو، جادل، جادلو، جاہد، جاہدو۔ اس کے میننگز اور اس کے ٹرانسلیشن بھی کرتے جائیں۔ بارک، تم برکت دو، بارکو صحیح۔ تم سب برکت دو۔ جادل، تم مباحثہ کرو، آرگیو کرو، جادلو تم سب آرگیو کرو۔ جاہد، تم جہاد کرو یا اسٹرگل کرو، جاہدو تم سب جہاد کرو۔ حاسب، تم حساب کرو، حاسبو تم سب حساب کرو۔ ماشاءاللہ، اب کوئی اور، ماشاءاللہ بہت خوب، کوئی اور چینج کریں، مزید آگے کوئی اور بتائیں۔ ضائف، تم دگنا کرو، ضائف ہو تم سب دگنا کرو۔ قاتل، تم قتل کرو، تم لڑو۔ قاتلو تم سب لڑو۔ نافق، تم نفاق کرو، نافقو تم سب نفاق کرو۔ حاجر، تم مائگریٹ کرو، حاجرو تم سب مائگریٹ کرو، ہجرت کرو۔ ہجرت کرو، صحیح ہے۔ اور آخری والے تین کوئی اور کر دیں۔ نادی، لاقی۔ نادی، نادو۔ نادی، تم ندا کرو، نادو تم سب ندا کرو۔ نادی، نادو۔ لاقی، آپ ملاقات کیجئے، لاقی تم ملاقات کرو، لاقو تم سب ملاقات کرو۔ شاقق، شاقق کا مطلب کیا ہے کہ تم سختی کرو، شاققو تم سب سختی کرو۔ تو یہ ہو گیا باب مفاعلہ۔ اس کے بعد ہے باب افعال۔ یہ افعال لکھا ہے، اس کا وربل ناؤن افعال ہے۔ اس کا اگر حکم دینا ہو تو کیسے دیں گے؟ ابصر یبصرو، ابصر، جیسا فعل ماضی ہے
ویسا ہی فعل امر ہوتا ہے. عام طور پر ثلاثی مزید فی میں آخر میں ساکن کر دیتے ہیں. جیسے یہاں کیا تھا بارکا تو بارک، بارکا فعل ماضی، بارک فعل امر. یہاں ابصرا ابصر تو لاسٹ کو ساکن کر دیا اور اس سے پہلے جو ہے وہ زیر لگا دی زبر کی جگہ ابصر. ایسے یہ یاد رکھیے گا کہ فعل امر جو ہے وہ فعل مضارع سے بنتا ہے، فعل ماضی سے نہیں بنتا. فعل امر ہمیشہ فعل مضارع سے بنتا ہے. اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی یا کو ختم کر دیا جائے، اس کی جگہ حمزہ لگا دیا جائے اور آخر کو ساکن کر دیا جائے. تو یبصرو میں آپ یا کو ختم کر دیں، یبصرو کی یا کو ختم کر دیں. یبصرو کی یا کو جب ختم کر دیا اور اس کی جگہ حمزہ لگا دیا اور آخر اس کو بھی ہٹا کر آخر کو ساکن کر دیا تو ابصر، اب سر یہ ہو گیا. اسی طرح احسن ابصر تم دیکھو، احسن تم اچھا کرو، اخرج تم باہر نکلو، نہیں باہر نکالو. وہ اخرج ہوتا ہے کہ باہر نکلو، کیونکہ اخرج وہ خرجہ سے ہے اور خرجہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا اور اخرجہ کا مطلب ہوتا ہے نکالنا. تو باب نصر ینصر میں اس لفظ کو ذرا آپ اپنی توجہ میں رکھیں. اخرج، اخرج کا مطلب ہے تم نکالو. ٹھیک ہے، یہ ہے باب افعال سے. اخرجہ یخرجو، یخرجو سے اخرج. اور وہ ہے کہ باہر نکلو، اس کے لیے لفظ ہے ہمارے پاس خرجہ یخرجو، خرجہ یخرجو جو کہ باب نصر ینصر میں آتا ہے. وہاں اس کا فعل امر بنے گا اخرج، انصر کے وزن پہ. اخرج یعنی آپ باہر نکلیں. اس صفحے میں ہوگا کنفرم. یہ دیکھیے خرجہ یخرجو اخرج، اخرج یہ یخرجو سے بنا ہے اس لیے ان دونوں کے اعراب قریب قریب ہے. یا کو ہٹا کے حمزہ لگا دیا اور آخر کو ساکن کر دیا. اخرج تم نکلو، ٹو کم آؤٹ. لیکن تم باہر نکالو یعنی نکلنا، یہ خرجہ یخرجو کا مطلب ہوتا ہے نکلنا اور اخرجہ یخرجو کا مطلب ہوتا ہے نکالنا. تو اخرجہ یخرجو یہ باب افعال ہے اور اخرجہ یخرجو کا جو فعل امر بنے گا وہ بنے گا اخرج، کیونکہ فعل امر جو ہے وہ فعل مضارع کے قریب قریب ہوتا ہے، بلکہ اسی سے بنتا ہے. یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ وہ اس سے بنتا ہے، اور کیسے بنتا ہے یہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ کیسے بنتا ہے کہ یا کی جگہ حمزہ لگا دیتے ہیں اور آخر کو ساکن کر دیتے ہیں. احسن آپ اچھا کرو، اخرج آپ باہر نکالو، اخلص تم مخلص بنو، ادخل تم کسی کو داخل کرو، ارسل تم بھیجو، اسرف تم اسراف کرو، اور اسلم تم اسلام لاؤ. اسلمہ وہ اسلام لایا، اسلم تم اسلام لاؤ. اسلمہ وہ اسلام لایا، اسلم تم اسلام لاؤ. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کو کیوں ریوائز کر رہا ہوں، کہ تاکہ ملتے جلتے جو ہیں وہ آپ کو کنفیوز نہ کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. ایک فعل ماضی ہے، دوسرا فعل امر ہے. فعل مضارع کی پہچان تو آسان ہے کہ اس کے سٹارٹ میں یا تو یا ہوگا یا تا ہوگا، یسلمو تسلمو، یسلمونا تسلمونا. لیکن ماضی اور فعل امر ثلاثی مزید فی میں جا کے قریب قریب ہو جاتے ہیں، اس لیے میں الگ الگ عرض کر رہا ہوں کہ اسلمہ وہ اسلام لایا اور اسلم تم اسلام لاؤ، اسمع تم سناؤ، اشرک نعوذ باللہ تم شرک کرو یا شراکت داری کرو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اصبح تم صبح کرو یا تم آؤ، اصلح تم اصلاح کرو. اغرق اب یہاں سے کوئی آپ میں سے کوئی آگے بڑھائے، لیکن اس طرح کے واحد اور جمع دونوں سنائیں، جیسے اغرق اغرقو، اعرض اعرضو، افسد افسدو، اس طرح سنائیے اور اس کا مطلب بھی بتاتے جائیں. جی اغرق تم ڈبو، اغرقو تم. جیسے ہم جب یہاں پر پہنچے کہ باب افعال میں اب کچھ ایسے لفظ آنا شروع ہوئے ہیں جو مثال اجوف ناقص کے ہیں. مثال اجوف ناقص وہ ہوتے ہیں کہ جن میں روٹ لیٹرز میں واو اور یا انوالو ہوتے ہیں، تو اس کا ساؤنڈ کچھ چینج ہوتا ہے. اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فعل امر بنتا ہے فعل مضارع سے،
تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے بنتا ہے یہاں پر، اور پھر اقیم سے اقیمو کیوں ہو رہا ہے اور اقیم میں اتنے کم لفظ کیوں ہیں، یہ غور کیجیے گا. تو دیکھیں اب اچھا میں لکھ ماؤس سے رہا ہوں تو اس لیے تھوڑی سی رائٹنگ آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. یہ ہے یقیمو. یقیمو کا مطلب ہے کہ وہ قائم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کا جب فعل امر بنایا تو بننا چاہیے تھا اقیم، اور لاسٹ والے کو تو ساکن کرنا ہوتا ہے، تو صرف یا کی جگہ میں نے حمزہ لگایا اور باقی یہاں پہ کیا تھا یقیمو. یقیمو تو یقیمو کے وزن پر اگر میں کروں تو یا کی جگہ ہو گیا، فارمولا یہ ہے کہ آپ یا ہٹا دیں، یا کی جگہ حمزہ لگا دیں. اوکے یہ کام میں نے کر دیا. سیکنڈ کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس میم پر جو پیش تھا اس میم کے پیش کو آپ ساکن کر دیں. ساکن کر دیا. جب یہ دونوں کام کیے تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ حمزہ تو مل گیا مجھے، لیکن یہ دو ساکن جمع ہو گئے. ایک یہاں یا بھی ساکن اور یہ میم ساکن ہو گیا فعل امر کی وجہ سے. تو دو ساکن جب جمع ہو گئے تو پڑھیں گے کیسے؟ اور اہل عرب کے ہاں اجتماع ساکنین درست نہیں ہے، یعنی دو ساکنوں کو جمع کرنا درست نہیں ہے، اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. اب اس کا حل یہ کیا انہوں نے کہ یا کو گرا دیا. تو کیا نتیجہ نکلا بولیے؟ اقیم رہ گیا نا، عقیم رہ گیا اور یہاں عقیم لکھا ہوا ہے. تو جب یہ یا گر گئی، بنا یہ فعل مضارع سے ہی ہے، لیکن جب فعل مضارع سے بنا تو دو ساکن ایک ساتھ آ گئے تھے تو پڑھنا مشکل تھا، تو اہل عرب نے اس کو گرا دیا تو یہ عقیم رہ گیا. اب یہ تو ہو گیا عقیم. اس کی جب جمع بنائیں گے تو وہ بنے گی عقیمو. وہاں دوبارہ یا لوٹ آئے گی. کیوں لوٹ آئے گی؟ تو میں اس کی پریکٹس آپ کو یاد. کیونکہ اب پیش وہ جمع والا مسئلہ ختم ہو گیا کیونکہ اس کی تھی یقیمون، ٹھیک ہے نا. یقیمو یقیمون. یقیمون سے میں بنانے جا رہا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے یا کی جگہ آ گیا حمزہ. اوکے یا کی جگہ حمزہ اور اس کے بعد قاف اور یا اور یہ سب رہے گا اور آخر کا نون گر جائے گا یہاں فعل امر میں. تو عقیمو یعنی میم سے پہلے جو یا تھی وہ سلامت رہی. اس کی وجہ یہ سلامت رہنے کی کہ یہاں اس کو گرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں گرانے کی ضرورت تھی، یہاں گرانے کی ضرورت تھی. اس کی وجہ یہ کہ دو ساکن جمع ہو رہے تھے. یہاں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہاں تو صرف فعل جب جمع میں پہنچے تو نون گرایا ہے، اسٹارٹ میں یا کی جگہ حمزہ لگایا تو جناب بنا عقیمو. اسی لیے قرآن پاک میں ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو اقیم الصلاۃ کہیں نہیں لکھا ہوا، بلکہ کیا لکھا ہے اقیم الصلاۃ. تو یہ ہے جمع کہ تم سب قائم کرو. تو اس کا جو سنگولر ہے وہ بغیر یا کے ہے، اس کی میں نے آپ کو یا کے گرنے کی وجہ بتا دی، اور جو جمع ہے اس کے اندر یا اپنی جگہ پر سالم و سلامت رہے گی. تو ہو گیا اقیمو تم سب قائم کرو. کلیئر ہے بات؟ اقیم اقیمو. اذق اذیق اذق اذیقو. اعد اعیدو. امت امیتو. اثر اثیرو. اجب اجیبو. اجر اجیرو. اور احط احیطو. یریدو. یریدو کا بنا ارد، ارد سے اریدو. اور اصب اصیبو. اطلع اطلعو. نہیں، اگر یہ اطع ہے تو اطع کا بنے گا اطیعو. قرآن پاک میں ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اطیعوا، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. تو وہاں یا موجود ہے، تو جب جمع ہوگی تو وہاں پر یا واپس آ جائے گی. تو آپ میں سے کوئی جو سنا رہے تھے وہ سنائیے عقیم سے دوبارہ. حکیمو حکیم اس کا مطلب بھی بتاتے جائیں. وہ قائم کرتا ہے. نہیں فعل امر ہے سر. تم قائم کرو. قرآن پاک میں یوں بھی استعمال ہوا آمین، آمینو کو کا استعمال یوں بھی آیا ہے کہ آمینو کا مطلب ہوتا ہے تم سب ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنو آمینو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی ایمان میں مزید پکے ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ. تو جب میم کے اوپر زبر ہوگا تو وہ فعل ماضی ہے، اور میم کے نیچے زیر ہوگا تو وہ فعل امر ہے. آمنا آمنو.
आमना वो ईमान लाया, आमनु वो सब ईमान लाए, आमिन तुम ईमान लाओ, आमिनु तुम सब ईमान लाओ। अच्छा, जब सिंगुलर है तब तो पहचानना आसान है कि ये फेले हमारे, ये फेले माजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें जबर दिख रही है और यहाँ हमें सुकून दिख रहा है। लेकिन जब मसला कब आता है कि जब इसकी जब जमा बनती है तो इसकी जमा बनी आमनु, वो सब ईमान लाए, और इसकी भी जमा शक्लन इसी तरीके से होगी आमिनु, लेकिन जेर के साथ है। जेर के साथ, क्योंकि ये आया है फेले मुजारे से, और फेले मुजारे में यहाँ पर जेर है, अगर आप नोट करें तो युमिनु, तो आमिनु तुम सब ईमान लाओ, और आमनु वो सब ईमान लाए, ये फर्क है। आमना आमनु, आमिनु आमिन आमिनु। जी क्या फरमा रहे हैं? मैंने कहा आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी, जो कुरान में ये आयत है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु, यहाँ यहीं पर समझ आ जाती है कि अल्लाह ताला मुखातिब से क्या मुखातिब है। जी, कि पहले आमनु कहकर तो फेले माजी वाली बात हो गई कि ए ईमान वालों, वो लोग जो ईमान ला चुके हो, आमनु वो ईमान ले आए। अब उनको एक ऑर्डर दिया जा रहा है, वो ऑर्डर है आमिनु, ईमान लाओ, यानी अपने ईमान में अच्छे हो जाओ, पक्के हो जाओ। तो कहीं कहीं कुरान पाक, अब हर जगह तो ये दोनों लफ्ज साथ नहीं आएंगे, तो अब कुरान पाक में अगर आमिनु आया या आमनु आया तो कब फेले माजी वाला तर्जुमा होगा और कब फेले अमर वाला होगा, ये एक समझने वाली बात है कि कहाँ जो पास्ट टेंस है और कहाँ पर जो है वो कमांड फॉर्म है, इन दोनों को अलग अलग रखना जरूरी है। यहाँ तो आपने एक कंप्लीट कर लो जुमला। यहाँ तो बड़ा आसान ही हो गया कि आपने समझ लिया कि मीम पर जबर हो, या जो सेकंड कलमा है उस पर जबर हो तो वो माजी है, और उसके नीचे जेर हो तो वो कमांड फॉर्म है फेले अमर है। लेकिन कुछ जगह ऐसी आएंगी कि जहां ये फर्क भी नहीं होगा, जैसे अभी आगे आने वाली चंद मिसालों में। जी अब्बास भाई। अगर वहाँ जब आप रुखसत पे दुआ करें ना, तो उसमें दुआ ये कीजिएगा कि या अल्लाह इन लोगों को उस हद तक पहुंचा दे कि ये फेले माजी और फेले हुकुम को आराम से जरा एक ही नजर में सीख सके। अगर हम इस महज तक पहुंच जाएं तो आई थिंक कुरान आ गया समझ में। प्रैक्टिस माशाल्लाह, जो तवज्जो दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, यानी रिस्पांस बताता है कि समझ में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर हम थोड़ा सा टाइम दें तो कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह खैर ही खैर है। और चले, अगर किसी ने 100% ना भी सीखा, 40, 50, 60, 70 जितना भी कैच किया तो उतना अच्छा ही है कि एटलीस्ट उसने लफ्ज आमना का मतलब सीख लिया, ईमान लाना। अब नहीं समझ पा रहा कि कहाँ ये मतलब है कि वो ईमान लाया और तुम ईमान लाओ, ये उसको नहीं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, लेकिन एटलीस्ट ये तो समझ रहा है कि आमना का मतलब ईमान है, आजा यूजी का मतलब तकलीफ देना है, और युनजी का मतलब निजात है, और युही का मतलब हयात है, और युखफी का मतलब छुपाना है। तो कहीं तो ऐसा होगा कि कुरान पाक को कुछ समझने पर इसके दिल पर असर करेगा, और वो मकसद है हमारा कि हम जब कुरान पढ़ें या सुने तो हमारे दिल पर उसका असर हो। लेकिन सब एक बात तो है कि मैं शायद इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाता जितनी यहाँ पे बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक जो वो नहीं स्लाइड शेयर होती है व्हाट्सएप के ऊपर, जिसमें एक आयत या एक हदीस लिखी होती है, तो उसको पढ़ने में ना काफी मजा आता है, क्योंकि 30-40% लफ्जन समझ में आ रही होती है और बाकी आप खुद से बना लेते हैं, खुद से समझ लेते हैं। सही कह रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यही जीत है, बस यही कमाल है कि समझना शुरू हो गए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जब अभी कुरान पाक का तर्जुमा शुरू होगा ना हमारी 4 क्लासों के बाद, तो फिर आपको और मजा आएगा जब कुरान पाक का तर्जुमा खुद कर रहे होंगे, और ये वो सारी चीजें जो अभी हम चल रही हैं, और अभी कुछ कभी कभी ड्राइनेस भी फील होती है, कभी लगता है कि क्या किधर फंस गए जबर ज़ेर पेश, और ये हम चल रहे हैं। 100% भी सीख लिया ना, तो ये भी कमाल है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर वही गुजारिश करूंगा कि हम सब माशाल्लाह प्रोफेशनल लोग हैं। हम लोगों ने, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मेडिकल पढ़ी है, किसी ने सीए किया है। आती तुम अता करो, टू गिव, लेकिन ये कि आती जिस तरीके से हम कहते हैं रब्बना आतीना, रब्बना आती ना, आती हमें अता फरमा, सॉरी आती का मतलब अता फरमा, ना हमें, आती ना हमें अता फरमा। ये किस तरीके से बना है इसको भी देख लें कि ये फेले, इसका जो फेले मुजारे है वो था युक्ति, युक्ति से आती कैसे बना।
یہ ہوا اوتی، اور جب یا کو گرایا، یا کو اس لیے گرا دیا کہ یا پہلے سے ہی ساکن تھی، اور جو چیز پہلے سے ساکن ہو تو پھر وہ فعل امر میں گر جاتی ہے، تو یہ بنا اوتی. اب یہاں ایک قاعدہ لگا ہے کہ جس کی وجہ سے اس واو کو حرکت سے تبدیل کیا، اور حرکت سے تبدیل کرنے کے بعد چونکہ یہاں فعل امر میں آپ دیکھیں ہر جگہ حمزہ ہے نا، تو یہ اوتی، یہ ہوا اوتی اوتی. اب اس واو کو الف سے بدلا اس کی حرکت کی وجہ سے، تو یہ ہوا، جب اس کو الف سے بدلا تو یہ ہوا آتی، یعنی حمزہ اتی ہوا، اتی، حمزہ زبر تا زیر تی، اتی. اور اس طرح پڑھا نہیں جاتا، اہل عرب میں پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ ایک آسانی ہے کہ اس کو جب دونوں حمزہ جمع ہو گئے تو ان دونوں کی حرکتوں کو یوں مرج کر کے آتی کر دیا. لیکن اگر یہ پوری ایکسرسائز کسی کو نہیں بھی یاد رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ربنا آتینا کا مطلب پتا ہونا چاہیے کہ آتینا ہمیں عطا فرما، ربنا آتینا اے پروردگار ہمیں عطا فرما، آتینا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا حسنہ دنیا میں بھلائی خیر، وفی الآخرت حسنہ اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما. تو آتی عطا فرما نہ ہمیں، یہ یاد رکھیے گا. مزید آگے بڑھتے ہیں. یہ باب فعال ہی ہے. اضلال، اضل، یضل، اضلل، اتمم، اتممو، اتمم تم مکمل کرو، اتممو تم سب مکمل کرو، احبب تم محبت کرو، احببو تم سب محبت کرو، احلل تم حلال کرو یا کسی بھی چیز کو لوفل کرو، احللو، اسرر اسررو، اعدد اعددو. تو یہ آسان ہے، اس کے اندر پورے الفاظ ہیں اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، صرف اس کے معنی دیکھ لیں کہ اتمم کا مطلب ہے تم مکمل کرو، احبب کا مطلب ہے تم محبت کرو، احلل حلال کرو، اسرر. جلال بھائی جو جیسے میم یتمو ہے اس میں میم جو ہے اوپر شد ہے نا، یہ کھل گیا آگے نا اس میں آ کے جی دونوں یہ کھل گیا بالکل. کمبائن کیا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آخر کو جب آپ نے ساکن کیا تو وہ کھل گیا، لیکن جب یہ جمع میں جائے گا تو پھر مل جائے گا. اتمم، اتممو، اتممو نہیں ہوگا بلکہ ہوگا اتمو، اتمو، تمو. اوکے. اتمو. اور احبب احببو، احلل احللو، اسرر اسررو، اعدد اعددو، اور اتبع. احبو نہیں ہوگا احبب کا، احبو، اتمم، اتمو، احبب. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ احب جب دونوں بات جمع ہو جائیں گے تو ان دونوں پر تشدید آ جائے گی اور وہ ایک ساتھ لکھ لیے جائیں گے. تو احبو، احلو، احلو، اسرو، اعدو، اعدو، بالکل ان سب میں تشدید لگ جائے گی. اور یہاں پھر آ کے الگ ہو جائے گا اذہب، اذہبو، اطعم، اطعمو. اور اطعم کا مطلب ہوتا ہے کھلانا، تو اطعمہ اس نے کھلایا، اطعم تم کھلاؤ. جیسے ہم کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. الحمدللہ تمام تعریفیں اس کے لیے، اطعمنا جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا اور جس نے ہمیں پلایا، وجعلنا مسلمین اور ہمیں مسلمان بنایا. اور جب ہم کسی کے گھر کھانا کھاتے ہیں تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اطعم من اطعمنی، اللہم اطعم اے اللہ اسے کھلا، من اطعمنی جس نے ہمیں کھلایا، وسقی من سقانی اور اسے پلا جس نے ہمیں پلایا. تو جس کی دعوت پہ ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں. نہیں پڑھتے تو پڑھنی چاہیے، عربی میں نہیں آتی ہو تو اردو میں کہنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی کے یہاں جب مہمان ہو تو میزبان کے لیے دعا کرنا یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. انذر، انذرو، انعم، انعمو، اور احضر، احضرو. تو یہ ہو گیا دو باب، باب افعال اور باب مفاعلہ. دوبارہ میں سلائیڈ پر جاتا ہوں کہ یہاں تو کتنا آسان لگ رہا تھا، بارک بارکو، ابصر ابصرو. لیکن جب ہم باب افعال کے ایک ایک لفظ پر گئے تو وہ ایک اچھی بھلی لمبی فہرست تھی. ابصر ابصرو تو لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں آپ نے کتنے پیجز کیے ہیں تو دیکھیں 1 2 اور 3 اور
4 اور 5 یہ سب باب افعال کے ہیں. یہ 5 پیج ہیں باب افعال کے، اور اس کے فعل امر چونکہ قرآن پاک میں کثرت سے آتے ہیں اس لیے میں نے ایک ایک لفظ پر بات کری. اسپیشلی اقم اقیمو، اجب اجیبو، انیبو اور القو، اور اگر میں بات کروں آمن آمنو، اتمو، اسرو، اطعم اطعمو اور انعم انعمو، اس طرح کے الفاظ کثرت سے آتے ہیں. تو اس لیے اس کو ایک اور بار ریپیٹ کرنے کا ایک اور فائدہ یہ کہ ہر بار ریپیٹ کرنے پر ہم اس کے میننگز کو تو ریپیٹ کر ہی رہے ہیں، تو اس کے جو ایک وکیبس کی اپنی معنی ہے وہ بھی یاد ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، اب میرا خیال ہے کہ اس کو آج یہاں تک رکھتے ہیں. ٹائم تو ہے لیکن زیادہ ہو جائے گا، اس لیے اب آگے باب تفاعل بھی ہے، اور چلیں باب تفاعل کو بھی کر لیتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے یہ. باب تفاعل کا فعل امر کیسے ہوگا؟ تصدق، فعل ماضی ہے اس کا، تصدقہ کہاں ہے؟ تصدقہ، اور اس کا فعل امر ہے تصدق. تو دیکھیں وہاں تو باب فعال میں یہ تھا کہ ایک حرف کے نیچے زیر آ رہی تھی تو ہم پہچان رہے تھے کہ یہ امر ہے، یہ ماضی ہے. لیکن یہاں تو وہ فرق بھی گیا، تصدقہ تصدق، یہاں صرف فرق یہ ہے کہ فعل امر ساکن ہے اور فعل ماضی کے آخر میں زبر ہے، یہ ہے. تو تصدق، لیکن اس کی جمع ہوگی تصدقو، اور تصدقہ کی بھی جمع ہوگی تصدقو، سیم. اب یہاں سیم ہو گیا تو ماضی اور فعل امر دونوں برابر ہیں. ہاں چلو میرے افعال والا بھول جاؤ گے، اس لیے میں یہیں تک رکھتا ہوں. نہیں آپ کنٹینیو کریں پلیز، کوئی ایسی کر لوں بات کنٹینیو؟ اللہ رحم کرے. تو باب تفاعل کے اندر تبینہ تبینو، تبین تبینو، یعنی اس میں آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ فعل امر کے آخر میں صرف ساکن ہو رہا ہے اور جمع میں جا کر وہ سیم ہی ہو جائے گا، لیکن وہ ماضی ایسا ہے اس لیے نہیں. اچھا پھر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فعل ماضی سے نہیں بنا بلکہ یہ فعل مضارع سے بنا ہے. تو کیوں حمزہ کہاں گئی پھر؟ اگر یہ فعل مضارع سے بنا ہے تو ہم پہلے کیا کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ پہلے ہم کر رہے تھے کہ ہم یا گرا کے یا جب یا گراتے تھے تو یا گرانے کے بعد اس کو تحفے میں حمزہ بھی دیتے تھے. یا حمزہ دی ہم نے، دیکھیں ہم نے کیا دی ہے، اہل عرب نے دی، یہاں بھی حمزہ ہے ہر جگہ ہے، تو یہاں کیوں نہیں دی؟ کون بتائیں گے یہاں کیوں نہیں دی؟ گڈ کوشچن. بنا یہ فعل مضارع سے ہی ہے کیونکہ اس میں شروع میں تا آ رہا ہے. تا کا مطلب تم ہی ہوتا ہے. نہیں، شروع یہ ایک بات جو آپ نے فراز بھائی نے کی، شروع میں تا آ رہا ہے تو اور کمپلیٹ کریں بات کو. تو تا اور حمزہ جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں آ سکتے. نہیں میں عرض کرتا ہوں، آپ نے ایک بات آپ نے صحیح بتائی، دوسری میں کنفیوژن ہے، میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں یہاں حمزہ دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم یا گراتے ہیں نا تو اس کے برابر والا حرف ساکن ہے اور ساکن سے سٹارٹ نہیں ہو سکتا، تو ہم پڑھنے کے لیے حمزہ ملاتے ہیں. پوری ایکسرسائز میں یہی سین ہے ہر جگہ کہ یہاں ہم نے یا گرائی، یفعلو کی یا گرائی یا یبصرو کی یا گرائی، تو آگے با ہے ساکن، تو اب ساکن سے کیسے پڑھیں؟ تو اس لیے یہ حمزہ لگائی جاتی ہے، یہ ٹیمپریری حمزہ ہوتی ہے، یہ حمزہ وصل ٹیمپریری ہے کہ جب پیچھے سے کوئی اس کو حرکت ملے گی تو یہ گر جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو یہ ٹیمپریری حمزہ یہاں اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ میں اس کو پڑھ سکوں. لیکن باب تفاعل کے اندر خاص بات یہ ہے کہ یا گرانے کے بعد بھی ساکن نہیں نکلا. یتبینو، یتبینو میں سے جب یا گری تو آگے پھر تا کھڑا ہوا تھا اپنے اسلحہ لے کے، اس کے پاس حرکت موجود ہے، اس کے پاس حرکت موجود ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے حمزہ کی، بس آخر کا ساکن ہوا اور ختم. تو یا گری تو تا کھڑی ہے اور آخر کا اس میں لاسٹ میں ساکن کیا تو یہ فعل امر بن گیا. تو اس لیے یہاں حمزہ کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ تا کے پاس آلریڈی حرکت موجود ہے. جو یا کے گرنے کے بعد تو ہم یہاں سے سٹارٹ لے سکتے ہیں، تبین، تذکر، تربص، تصدق، تفرق، تفکر، تقبل. تو اب اس کے معنی پہ آ جاتے ہیں. تبین کلیئر کرو، تبینو تم سب واضح کرو، تذکر تم سب
नसीहत हासिल करो, तज़क्करू तुम सब नसीहत हासिल करो, तरब्बस तुम अपने आप को रोको, तरब्बसू तुम सब अपने आप को रोको, तसद्दक तुम चैरिटी करो, सदका करो, तसद्दकू तुम सब सदका करो, तफर्रक तुम डिवाइड हो जाओ, तफर्रकू तुम सब डिवाइड हो जाओ, अलग अलग हो जाओ, ये डिवाइड तफक्कर हो जाओ, सॉरी माजरत, ये डिवाइड हो जाओ या डिवाइड करो? तफर्रका उसने ये तो तफरीक उसने करने तकसीम में किया, और तकसीम। हाँ सही है, तफर्रक तुम तकसीम करो और तफर्रकू तुम सब तकसीम करो, यानी डिवाइड करो, सही फरमाया आपने। फक्कर तुम गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र करो, समझो, और तफक्करू तुम सब समझो या तुम सब गौर व फिक्र करो, तकब्बल तुम कबूल करो, जैसे हम अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं कि अल्लाहुम्मा रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ परवरदिगार कबूल फरमा हमारी जानिब से, तकब्बल मिन्ना, तकब्बल मिन्ना यानी फ्रॉम आवर साइड, अल्लाह हमारी जानिब से इसे कबूल फरमा। तो तकब्बला उसका मतलब है उसने कबूल किया, जैसे जब आप किसी को दुआ देते हैं तो आप कहते हैं तकब्बल अल्लाह, तकब्बल अल्लाह, उसके दोनों मतलब हो सकते हैं, एक तो ये तकब्बल अल्लाह मतलब अल्लाह ताला कबूल फरमाए, तकब्बल अल्लाह, लेकिन मिलाने में जल्दी में कह देते हैं तकब्बल अल्लाह कि अल्लाह ताला आपकी इस दुआ को और इस चीज़ों को एक्सेप्ट करे। और एक मतलब है तकब्बल अल्लाह यानी अल्लाह ने कबूल कर लिया, आप उसको एक न्यूज़ दे रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं कि आपकी इबादत को अल्लाह ने कबूल कर लिया। तो दोनों मतलब लिए जा सकते हैं इस जगह पे। तकब्बर करो, नाउज़ुबिल्लाह, तमत्ता एंजॉय करो 10 बजे के बाद, और तवक्कल भरोसा करो, ये तो बहुत लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तवक्कल भरोसा करो, जब आप कोई आपको कोई बात बताता है तो आप उसको कहते हैं तवक्कल अल्लाह, तवक्कल अल्लाह यानी अल्लाह पर भरोसा करो। और बंदा जब अपने लिए कहता है तो कहता है तवक्कलतु अल्लाह, तवक्कला, तवक्कलू, तवक्कलता, तवक्कलतुम, तवक्कलतु, मैंने भरोसा किया अल्लाह पर। लेकिन जब किसी को आप कहेंगे, ऑर्डर देंगे या हुक्म देंगे या अर्ज करेंगे या गुजारिश करेंगे, तो उसका आखिर को साकिन रखेंगे, तवक्कल अल्लाह। अच्छा, ये तवक्कल इस तवक्कल से नहीं आया बल्कि ये यतवक्कलू से आया है, ये याद रखिएगा पॉइंट, कि जो फेले अमर का लफ्ज है वो फेले मुजारे से आता है, उसकी या को गिराने के बाद और आखिर को साकिन करने के साथ, और जहां हमजा लगाने की नीड होती है वहां लगाते हैं, जहां नीड नहीं होती नहीं लगाते। इसी तरह तवल्ला और तवफ़ा, ये हो गया बाब तफ़ाउल, तवफ़ा, तवफ़्फ़ऊ, तवल्ला, तवल्लौ, तवक्कल, तवक्कलू, तुम सब तवक्कुल करो, और तकब्बल, तकब्बलू, तफक्कर, तफक्करू। तो ये बाब तफ़ाउल भी आपने समझ लिया। अब आगे भी देखेंगे तो मिलती जुलती चीजें ही हैं, लेकिन इनको एक फायदा ये है कि अगर इस पूरे लेक्चर को आप एक और बार सुन लेते हैं, चूंकि रिकॉर्डिंग मौजूद है, या कम से कम इन पूरे 6-8 पेजेस को एक बार देख लेते हैं, तो तकरीबन समझे ना कि 7 पेजेस गुजरे हैं, तो 80 अल्फाज ऑलमोस्ट इसके माना आपकी नज़र से दोबारा एक बार गुजरे, फिर दूसरे फेले माजी को पढ़ा, फिर गुजरे, फिर फेले मुजारे को पढ़ा, फिर फेले अमर को पढ़ा, तो ये 2-2, 3-3, 4-4 बार जब एक ही लफ्ज हमारे सामने से गुजरेगा तो कंफर्म हो गया कि ये तसद्दक का मतलब सदका है, तकब्बल का मतलब एक्सेप्ट करना है, तमत्ता का मतलब यानी किसी चीज से फायदा हासिल करना है, और तबय्यना या तबय्यनु का मतलब क्लियर करना है, क्लियर होना है। तो इंशाल्लाह खैर होगी, हाँ, इसमें ये यहीं तक चले रखते हैं इंशाल्लाह। फेल का डिफरेंस है ना, वो असल में आइडेंटिफाई करना है कौन सा किसका? ये तो जुमले से ही आइडेंटिफाई होगा ना, सियाको सबाक से आइडेंटिफाई होगा जी कि हाँ, ये पास्ट यहाँ टेंस है, ये जमा पास्ट है है कि या ऑर्डर है, प्रेजेंट टेंस का ऑर्डर जमा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उससे ही पता चलेगा कि ये आया पास्ट है। अब जैसे रदी अल्लाह अन्हु है, रदी अल्लाह अन्हु, तो रदी अल्लाह अन्हु में भी यही है कि दोनों चीजें, अल्लाह उनसे राजी हुआ पास्ट टेंस, और रदी अल्लाह अन्हु अल्लाह उनसे राजी हो। तो जब वैसे तो सहाबा के लिए इस्तेमाल होता है रदी अल्लाह अन्हु, तो जब हम सहाबा के लिए रदी अल्लाह अन्हु इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम एक न्यूज दे रहे हैं कि अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ। मगर कभी कभी सहाबा के अलावा किसी और के साथ भी रदी अल्लाह अन्हु इस्तेमाल होता है कभी कभार, तो वहाँ हमारी जो नीयत है वो ये होती है
کہ ہم اس شخص کو دعا دے رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے. یہ ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے اس وقت کہ جب ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کے علاوہ کے لیے. یہ تو خیال ہے کہ وہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تھا میں بھی ہے، یعنی پاسٹ ٹینس میں بھی ہے اور ابھی بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ کے بالکل لیے راضی ہو چکا ہے. ہاں، وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا تو ایک چیز ڈن ہو گئی نا. ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی چیز کی خبر دے رہے ہیں کہ یہ کام ہو گیا، جی جی اور ایک یہ کہ ابھی ہوا نہیں ہے لیکن آپ اس کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں اور اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو صحیح. چونکہ جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، تو ان کے لیے جب رضی اللہ عنہ کہیں گے تو ہمارا مقصد یہی ہوگا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. وہاں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے، وہاں ہم ان کے لیے دعا نہیں کر رہے بلکہ ایک خبر دے رہے ہیں، وہ خبر جو اللہ نے دی ہے. اور دوسری جگہ جب ہم غیر کسی اور کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی لفظ، تو وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. ایسے ہی علیہ السلام کا بھی مسئلہ ہے کہ سلامتی ہو ان پر یا سلام ہے ان پر. تو دونوں ہی علیہ اپنے السلام تو ہم معنی کے اہل بیت کے احتمال لیے یوز ہوتا کرتے ہے. ہیں نا. ہاں، دونوں جگہ یہ استعمال ہوتا ہے کہ دعا کے لیے بھی اور ایک نیوز، ایک خبر دینے کے لیے بھی. کیونکہ جملہ علیہ السلام جو ہے وہ بیسیکلی تو اہل بیت کے لیے یوز ہوتا ہے، کیونکہ آل یاسین کے اوپر سلام بھیجا، اور یاسین جو ہے وہاں پہ رسول اللہ کی ذات ہے. ہاں، سرکار دو عالم اہل سنت کا اس حوالے سے موقف یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے علیہ السلام بولا جاتا ہے، اور انبیاء کے ساتھ اہل بیت کا بھی ذکر جب ہو تو ان کے لیے بھی علیہ السلام بولا جاتا ہے. کیونکہ ہم درود پاک بھی جب پڑھتے ہیں تو ہم اسی طرح پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو جب بھی نبی پاک علیہ السلام پر درود ہو تو آل محمد پر بھی درود پاک پڑھتے ہیں. پروردگار عز و جل رحم فرمائے، کرم فرمائے، آپ سب کو قرآن پاک کا فہم نصیب کرے. سبحانک